السلام علیکم ناظرین، یہ ہفتہ جو کہ 14 سے 20 نومبر تک کے دنوں پر مشتمل ہے، ایریز سے پائسس تک تمام زوڈک سائنس کے لیے کیسا ہفتہ ثابت ہوگا؟ اس ہفتے میں کون کون سے پلانٹ مثبت اور کون سے منفی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں؟ نکاح منگنی اور شادی کے لیے یہ دن کیسے ہوں گے؟ روپے پیسے اور کاروباری حوالوں سے اس ہفتے میں کیسی تبدیلیوں کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کاروبار، کیریئر کے علاوہ قسمت کے معاملات، تعلقات اور دیگر تمام شعبے زندگی کے متعلق تمام بروج حمل سے لے کر حوت تک اپنی ویکلی ہوروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز خواتین و حضرات، ایریز یعنی برج حمل سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 14 سے 20 نومبر تک کے دنوں پر مشتمل ہے، اس میں دو پلانٹس اپنی پوزیشن کو تبدیل کریں گے۔ زہرہ یعنی وینس جو کہ آپ کے ذائچے کے 7ویں یعنی محبت کے گھر کا حکمران ستارہ ہے، 16 نومبر کو وینس آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر سے 9ویں گھر میں شفٹ ہوگا، جبکہ مرکری جو کہ آپ کے تیسرے گھر کا حکمران ہے 17 نومبر کو برج قوس میں داخل ہو جائے گا۔ سورج آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں اچھی پوزیشن میں اثرات مرتب کرتا رہے گا اور اگلے ہفتے سے آپ کی قسمت کے گھر میں آپ کو خوش قسمت بنائے گا۔ اس ہفتے میں بھی آپ سورج کی طرف سے بہترین اثرات کو حاصل کریں گے۔ سورج آپ کو اپنے ٹارگٹس اور مقاصد پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے مدد دے گا۔ روپے پیسے کے حوالے سے اٹھائے گئے سٹیپس فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آپ اس ہفتے اپنے کام سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے میں کافی کچھ خرچ کر سکتے ہیں۔ سورج آپ کو منفرد بننے اور چیزوں میں فضیلت حاصل کرنے کی کوشش میں مدد دے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں بعض ایریز خواتین و حضرات اپنے ارد گرد کے لوگوں کی فکر کیے بنا اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کے لیے اپنی سوچ کی آزادی اور اپنی آزادی پر انحصار کریں گے۔ بعض حملی افراد کا اس ہفتے صرف ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارا جائے، البتہ آپ کو محتاط رہنا چاہیے کیونکہ کمزور حالت میں زہرہ آپ کے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ تعلقات کو منتشر کر سکتا ہے۔ خصوصی طور پر 16 نومبر کے بعد برج قوس میں زہرہ انتہائی ویک ہوگا اور آپ کے ایموشنل ایٹیٹیوڈ میں منفی نوعیت کی سرگرمیاں پیدا کر سکتا ہے۔ سفر کے حوالے سے مرکری 17 نومبر کے بعد امکانات پیدا کر سکتا ہے۔ روپے پیسے کے حوالے سے آپ کے لیے یہ ہفتہ فائدہ مند ہفتہ ثابت ہوگا۔ کاروباری افراد زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹورس یعنی برج ثور سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 14 سے 20 نومبر تک کے دنوں پر مشتمل ہے، آپ کے لیے خاصا دلکش ہفتہ ثابت ہوگا۔ آپ کے ذائچے کے 7ویں اور 8ویں گھر میں اس ہفتے کافی تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ 7ویں سے 8ویں گھر میں زہرہ 16 نومبر کو شفٹ ہوگا، جس سے بیشتر سوری خواتین و حضرات کے لیے محبت کے رشتے اور میاں بیوی کے درمیان ریلیشنز کے حوالے سے تجدید محبت کا وقت ہوگا۔ آپ کو اپنے دیر پا تعلقات کو کسی خواہش کے گروی نہ رکھنا زیادہ فائدہ دے گا۔ زہرہ کمزور حالت میں آپ کو تعلقات کے حوالے سے محتاط رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ بہن بھائیوں، عزیز و اقارب اور دوست اب آپ سے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے صبر و تحمل سے کام لیں۔ اس ہفتے کے دوران ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھکاوٹ کا سامنا ہو، نیند کی کمی اور آپ کو بے آرامی مل سکتی ہے، جس کا اثر آپ کے موڈ پر بھی ہوگا۔ کام کے زیادہ بوجھ سے بچیں اور بیلنس ماحول ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ مرکری آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں آپ کو روحانی علوم کی جانب گامزن کر سکتا ہے۔ ایسے سوری خواتین و حضرات جو مذہب سے دلچسپی رکھتے ہیں اور روحانی علوم میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، روحانی علاج پر یقین رکھتے ہیں اور ورد و وظائف کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ ہفتہ ایک بہترین وقت ثابت ہوگا۔ آپ کو اس ہفتے میں گھریلو مصروفیات کا زیادہ سامنا ہو سکتا ہے، مہمان آ سکتے ہیں، گھر میں کوئی پارٹی یا پروگرام بن سکتا ہے۔ سورج برج عقرب میں آپ کے لیے اولاد سے فوائد کے حصول میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ کسی شریک کار کی جانب سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ سورج کے اثرات آپ کی قسمت کے حوالے سے آپ کو کامیابی دلوائیں گے، البتہ زہرہ کے 7ویں اور 8ویں گھر میں منفی اثرات میاں بیوی کے رشتے اور پیار محبت کے حوالے سے ناقص ہوں گے، لہذا ان معاملات میں احتیاط سے کام لیں۔ جیمنائی یعنی برج جوزہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 14 سے 20 نومبر تک کے دنوں پر مشتمل ہے، ایک ایسا ہفتہ ثابت ہوگا جس میں آپ کے لیے نئے مواقع اور چند نئی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو سکتی ہیں۔ البتہ سب سے بڑی تبدیلی جو متوقع ہے وہ آپ کی سوچ کی تبدیلی کے معاملات ہیں۔ سورج اور مرکری مثبت حالت میں آپ کو دماغی طور پر زیادہ ایکٹیو بنا سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی ایسا معاملہ جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس میں آپ کو بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ آپ کو کوئی اچھا تجربہ حاصل ہو سکتا ہے اور ماضی کے کسی شخص سے آپ کی ملاقات بھی متوقع ہے۔ روپے پیسے کے حوالے سے آپ کے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں سورج خوشکن اثرات دیتا رہے گا جو آپ کے مالی استحکام کے لیے مبارک ثابت ہوگا۔ ایسے جوزہ خواتین و حضرات جو روپے پیسے کے معاملے میں پریشانی کا شکار ہیں، آپ کو اچھا خاصا ریلیف مل سکتا ہے۔ 6ٹھے گھر میں سورج بیمار جوزہ افراد کو صحت کے حوالے سے بہتری دے گا،
خوراک کے حوالے سے آپ کے لیے گرم تر چیزوں کا استعمال زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ مرکری آپ کے ذائچے کے چھٹے سے 7ویں گھر میں 17 نومبر کو شفٹ ہو رہا ہے۔ مرکری اپنے عروج کے مقام سے نیچے اتر رہا ہے، لہذا سفر کے امکانات تو روشن ہیں، لیکن آپ کو احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ مریخ کی رجت آپ کو حوصلے میں کمی دے سکتی ہے۔ آپ کا مشکلات کے خلاف جوش و جذبے سے لڑنا ٹھنڈا پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ زہرہ کی کمزور حالت آپ کو تعلقات میں محتاط رہنے کا مشورہ دیتی ہے۔ اگر آپ کسی بیرونی تعلق کی طرف متوجہ ہیں تو آپ کے قریبی تعلقات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ آپ کو توجہ مرکوز کرنے میں کمی کا سامنا ہو سکتا ہے، شکوک و شبہات اور بے راہ روی وغیرہ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس ہفتے کے شروع سے ہی خود کو سنبھالنے اور خود پر توجہ مرکوز رکھنے کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ خوشیوں کی تلاش اور تجدید کے سفر پر نکلیں، اداسیوں کو ترک کر دیں، اپنی توانائیوں کو مشکلات سے لڑنے میں استعمال کریں۔ کینسر یعنی برج سرطان سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 14 سے 20 نومبر تک کے دنوں پر مشتمل ہے، ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ ہر طرح کے حالات میں ڈھل جانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ آپ غیر معمولی عقل مندی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں جو کسی موقع پر آپ کی فتح کا باعث بنے گی۔ ایسے کینسرین خواتین و حضرات جو خیالات کو تحریری شکل میں پیش کرتے ہیں، آپ کو کسی حوصلہ مند شخصیت کے ساتھ خوشگوار منصوبوں پر غور کرنے کا کوئی موقع بھی مل سکتا ہے۔ البتہ اس ہفتے میں آپ کی انگیجمنٹ کافی بڑھ سکتی ہے۔ پروفیشنل پریشانیاں آپ کے تعلقات کو مفلوج کر سکتی ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ بعض کینسرین افراد کے لیے یہ ہفتہ مکمل طور پر آزادی کا ہفتہ نہیں ہوگا تو غلط نہیں ہوگا۔ اس سب کے باوجود آپ کو خیر سگالی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہفتے کے اختتام پر آپ کی دلچسپ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں سورج انتہائی آب و تاب سے چمک رہا ہے جو آپ کے دولت کا سیارہ بھی ہے۔ سورج کی یہ چمک آپ کے لیے چمکدار قسمت کی نشاندہی کرتی ہے۔ ظاہری طور پر آپ کو بہت فائدے ملیں گے، جسمانی بیماریاں دور ہوں گی اور باطنی مشکلات حل ہوں گی۔ باطنی اور روحانی بیماریوں کے شکار افراد کے لیے تکالیف میں کمی کے واقعات ہوں گے۔ سورج ایسے کینسر خواتین و حضرات جو اولاد کے کاموں کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو اولاد کے حوالے سے کوئی خوشخبری دلوا سکتا ہے۔ بیرون ملک سفر، کسی مذہبی مقام کی زیارت، تعلیم کے حوالے سے سفر کے لیے یہ دن اچھے دن ثابت ہوں گے۔ 17 نومبر سے پہلے سفر کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ مرکری آپ کی ذہنی ذہانت اور عقل کو بڑھائے گا۔ سورج آپ کو بلند ہمتی، روشن خیالی اور دانش مندی عطا کرے گا۔ البتہ مریخ کی آپ کے 12ویں گھر میں رجت کچھ معاملات میں تاخیر اور التوا بھی پیدا کر سکتی ہے۔ آپ کو اپنی ضرورت کو مشکلات میں سیکل کرنا چاہیے۔ اپنی عزت و احترام کو بڑھانے کے لیے آپ اس ہفتے میں جو کوشش کریں گے کامیاب ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ ایک بہت اچھا ہفتہ ثابت ہوگا۔ لیو یعنی برج اسد سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 14 سے 20 نومبر تک کے دنوں پر مشتمل ہے، ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کافی بزی رہ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ پرسکون طریقے سے آگے بڑھنے کا ہفتہ ہے۔ آپ پرسکون طریقے سے اپنے اہداف کا تعاقب کر سکتے ہیں۔ سورج آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر میں بہترین منازل کی طرف گامزن ہے جو آپ کو وراثتی زمین جائیداد کے معاملات میں کامیابی دلوا سکتا ہے۔ روحانی حوالے سے یہ ہفتہ ایک اچھا ہفتہ ثابت ہوگا۔ آپ کے لیے کسی مقابلے میں جیتنے کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے۔ 17 نومبر کو مرکری آپ کے ذائچے کے 4 سے 5ویں گھر میں شفٹ ہوگا جو آپ کو تھوڑا محتاط رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ اپنی ذات کے متعلق اپنی سوچوں کو مثبت رکھیں۔ اوج سے اترنے کے بعد مرکری آپ کی سوچ میں رکاوٹ دے سکتا ہے۔ سورج آپ کو خفیہ دشمنوں کے حوالے سے محفوظ رکھے گا اور صحت کے حوالے سے ہاسپٹل کے معاملات میں مبتلا لیوز افراد کو خوشگوار خبریں مل سکتی ہیں۔ زہرہ اس ہفتے میں اپنی کمزور حالت میں ہوگا۔ حفیظ کی حالت میں زہرہ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں 16 نومبر کو داخل ہو رہا ہے۔ زہرہ اولاد کے ساتھ تعلقات میں آپ کو پریشانی دے سکتا ہے۔ ایسے افراد جو صاحب اولاد ہیں، آپ کو اولاد پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ بعض افراد کے لیے اولاد کا رویہ تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے، لہذا ان سے شفقت بھرے لہجے سے پیش آنے کی کوشش کریں۔ زہرہ ذاتی طور پر آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ روپے پیسے کے حوالے سے یہ ہفتہ اپنے روپے پیسے کے معاملات کو بات چیت سے حل کرنے کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ زہرہ آپ کے موڈ کو متاثر کر سکتا ہے۔ حقیقی رکاوٹ مثبت خیالات اور آپ کے طرز عمل دونوں کو روک سکتی ہے۔ زحل اور سورج اس ہفتے میں آزادی کے لیے آپ کے فطری ذوق کے ساتھ مستقبل پر نظر کرنے اور اپنی سماجی ترجیحات کا تعین کرنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی لیمٹس اور اپنی حدود کا تعین کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو بکھرنے اور چیزوں کو منفی تناظر میں دیکھنے سے بچیں۔ ورگو یعنی برج حملہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 14 سے 20 نومبر تک کے دنوں پر مشتمل ہوگا، جس میں آپ کے ذائچے میں غیر متوقع تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نئے خیالات آپ کی سوچ کو بڑھائیں گے اور حالات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔
البتہ سماجی اور سوشل اعتبار سے باشمولہ افراد کو پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ کسی قریبی شخص کی جانب سے آپ کو تنقید زنی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ روپے پیسے کے حوالے سے اس ہفتے آپ کو اپنی کسی ماضی کی حکمت عملی اور تدبیر سے مالی فائدہ ملے گا۔ کاروباری اعتبار سے آپ کو پلانٹس بہترین مالی ذہانت سے نوازیں گے اور آپ کا روپے پیسے کا فلو بہتر ہوگا۔ سورج آپ کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی کی تیز رفتاری کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری انرجی فراہم کرے گا۔ دوران کام اس ہفتے میں آپ کی کامیابی میں کلیدی کردار آپ کا اپنی سکلز اور مہارتوں کے اظہار میں پنہاں ہوگا۔ خوشخبری یہ ہے کہ کام آپ کو آرام فراہم کرے گا۔ آپ کے لیے آگے بڑھنے، سفر کرنے اور چیزوں کو دریافت کرنے کے لیے یہ ایک بہترین ہفتہ ثابت ہوگا۔ کسی سے مشورہ کرنے میں آپ کو فائدہ مند نتائج ملیں گے۔ مستقل فکری تبادلہ خیال آپ کی زیادہ تر رائے کو پختہ کر دیں گے۔ محبت کا سیارہ زہرہ جو کہ 16 نومبر کو حفیظ کی حالت میں ہے، آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ کمزور حالت میں زہرہ والدین سے تعلقات کے حوالے سے آپ کو احتیاط کرنے کا مشورہ دیتا ہے، لہذا محتاط رہیں اور والدین کے حقوق کے متعلق سنجیدگی سے غور کریں۔ میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے بھی ناخوشگوار صورتحال باشمولہ افراد کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ زہرہ آپ کو اس ہفتے میں جذباتی طور پر پریشانی دے سکتا ہے۔ صنف مخالف سے متعلق معاملات میں اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھیں۔ مرکری سفر کے حوالے سے فائدہ مند رہے گا۔ 17 نومبر کے بعد مرکری چوتھے گھر میں کامیاب تجارتی سفر کا باعث ہوگا۔ علم اور تعلیم سے وابستہ کاموں میں لوگوں کو فوائد ملیں گے۔ علم کے ذریعے مال و دولت کے حصول میں 17 نومبر کے بعد کامیابیاں ملیں گی۔ لبرا یعنی برج میزان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 14 سے 20 نومبر تک کے دنوں پر مشتمل ہوگا، ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ رضاکارانہ اور تخلیقی ماحول میں داخل ہو سکتے ہیں۔ البتہ بعض میزان افراد کو اپنے تعلقات میں توازن پیدا کرنے میں مشکلات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ محبت کے حوالے سے آپ کے اندر محبت تو شدید تر ہوگی، لیکن ایک بے ترتیب سی صورتحال آپ کے موڈ کو گراں گزر سکتی ہے۔ البتہ آپ کو یہ جان لینے میں مدد ملے گی کہ دراصل آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ کے الفاظ آپ کی انتہائی گہری فطرت کے مطابق رہیں گے، لیکن آپ کی توجہ روپے پیسے کے حوالے سے کم توجہی کا شکار ہو سکتی ہے۔ عقلی طور پر اس ہفتے میں آپ زیادہ میچور ہوں گے۔ آپ کے پاس یہ ثابت کرنے کا موقع ہوگا کہ آپ مالی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ محبت کے حوالے سے یہ ہفتہ اہل محبت کے لیے شاید کچھ زیادہ خوشگوار ثابت نہ ہو۔ زہرہ اپنی کمزور حالت میں 16 نومبر کو داخل ہوگا۔ آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں زہرہ آپ کو ریلیشنز میں شدید مشکلات دے سکتا ہے۔ بہن بھائیوں سے لڑائی جھگڑے کی کوئی صورتحال بن سکتی ہے۔ مریخ کی رجعت حوصلے میں کمی پیدا کر دے گی، جہاں آپ کے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے۔ اپنے اچانک کیے گئے فیصلوں، اپنی دانستہ اور نادانستہ حرکات میں توازن کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ دوست اب آپ سے وابستہ امیدوں میں آپ کو ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے، لہذا کوشش کریں کسی سے غیر ضروری توقع مت رکھیں، بلکہ اپنا کام کریں اور کامیابی کی امید صرف خدا یکتا سے رکھیں۔ روپے پیسے کے حوالے سے آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں سورج بہترین اثرات نافذ کر رہا ہے، جو دولت میں فراوانی اور کثرت نعمت کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے لیے فراوانی نعمت کے دنوں میں تنگی اور دشواریوں کے لیے ساتھ ساتھ کچھ ذخیرہ کرنے کی کوشش کریں۔ نعمتوں کو ضائع مت کریں اور اپنی عقل و دانش کو بروئے کار لائیں۔ عقل آپ کے کام کاج اور کاروبار میں آپ کی خوب معاونت کرے گی۔ سورج آپ کو روحانی طور پر مضبوطی عطا کرے گا۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب سے وابستہ افراد کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 14 سے 20 نومبر تک کے دنوں پر مشتمل ہوگا، ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کے لیے ماحول انتہائی سازگار اور آگے بڑھنے والا ہوگا۔ سورج آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں آپ کو آسانیاں اور مشکلات سے نجات عطا کرے گا۔ سورج کے اثرات آپ کی عقل و دانش اور صلاحیتوں کو جلا بخشنے والے ہوں گے۔ آپ اپنے کاموں میں ماہرانہ سرگرمیاں دکھا سکتے ہیں۔ جسمانی تکلیف میں کمی اور انرجی اور آپ کی جسمانی طاقت میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ آپ کی سوچ میں ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے خیالات غالب ہوں گے۔ اولاد کے معاملات کے حوالے سے شادی شدہ صاحب اولاد عقرب خواتین و حضرات کے لیے اولاد کے کاموں کے لیے یہ دن شاندار نوعیت کے دن ثابت ہوں گے۔ قسمت آزمائی کے کھیل یا کسی لکی ڈرا میں انعامات مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکری آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں بہتری کا باعث بنے گا۔ روپے پیسے کے حوالے سے بہترین چانسز مل سکتے ہیں۔ نوکری وغیرہ کی کوشش میں کامیابی حاصل ہوگی۔ ایسے عقرب خواتین و حضرات جو کسی ماہر طبیب یا ڈاکٹر کی تلاش میں ہیں، آپ کی صحت کے حوالے سے آپ کو خوشخبریاں مل سکتی ہیں۔ سفر کے حوالے سے اس ہفتے میں مواقع ملیں گے، لیکن آپ کو دوران سفر زن سفری مشکلات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مریخ کمزور حالت میں رکاوٹ پیش کرے گا۔ اس ہفتے اور آنے والے چند ہفتوں میں آپ کو اپنا آپ
مثبت طور پر محسوس کرنے کا موقع ملے گا۔ پلانرز اس ہفتے آپ کی شخصیت کو نکھاریں گے، آپ کی بات کو سنا جائے گا اور آپ کو اپروچ کیا جائے گا۔ آپ کے لیے روپے پیسے کے حوالے سے امکانات کھل رہے ہیں۔ نوکری کی تلاش میں سرگرداں اقرب خواتین و حضرات کو نوکری مل سکتی ہے۔ کسی نئے منصوبے یا پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے یہ ایک بہترین وقت ہوگا۔ پروفیشنل معاملات کو آپ اس ہفتے میں خوبصورتی سے ہینڈل کریں گے۔ ذول آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں آپ کے لیے کسی بڑے یا دیرینہ مطالبے میں کامیابی کا باعث ہوگا۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں 2 ستارے آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں منتقل ہو جائیں گے۔ آسٹرالوجی کے مطابق 16 اور 17 نومبر کے دن آپ کے لیے کافی زیادہ اہم ہوں گے۔ بعض سرگرمیاں اس ہفتے میں بہت دلچسپ نتائج کا باعث ہوں گی، لیکن بعض رشتوں میں آپ کو حسد سے بچنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ حسد آپ کے لیے اس ہفتے میں تنازعات کا باعث ہو سکتا ہے اور اس صورت میں کئی متاثر کن پہلو سر اٹھا سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں اگر آپ پر کوئی تنقید کرے تو اس کو جارحانہ طریقے سے جواب مت دیں، بلکہ بہترین طریقہ کار اپنائیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اگنور کریں۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں مرکری 17 نومبر کو داخل ہو کر آپ کی فطری صلاحیتوں کو بڑھانے کا باعث بنے گا۔ ذہانت اور جستجو آپ میں بڑھ جائے گی۔ آپ اپنے اندر موجود کئی سوالات کے جواب حاصل کرنے کے درپے ہو سکتے ہیں۔ البتہ کسی خیالی دباؤ سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آپ کے ذائچے کے باہر گھر میں سورج آپ کو سیکیور ماحول فراہم کرے گا۔ دشمنوں، حاسدین اور منافقین سے بچاؤ حاصل ہوگا۔ اولاد کے حوالے سے کسی معاملے کے آغاز کے لیے یہ ہفتہ مناسب ہفتہ شمار ہوتا ہے۔ سورج آپ کو مکان کی خریداری اور زمین جائیداد کی خرید و فروخت میں فوائد سے نوازے گا۔ روپے پیسے اور مالی فوائد کے حوالے سے سورج کی نظرات آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ مرکری اس ہفتے 17 تاریخ کو آپ کے اپنے برج میں آپ کے سفر کے امکانات کو بڑھائے گا۔ کوئی ایسا سفر آپ کے لیے متوقع ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مرکری طویل سفر یا بیرون ملک سفر کے حوالے سے بہتر اثرات دے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے زہرہ کی اپنے پہلے گھر میں کمزور حالت میں اپنے منفی جذباتی رجحانات کو قابو کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ریلیشنز میں بے اعتمادی سے بچیں۔ کیپریکارن یعنی برج جدی سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جو 14 سے 20 نومبر تک کے دنوں پر مشتمل ہوگا۔ اس ہفتے میں آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں موجود پلینٹ اور آپ کے ذائچے کے گھر میں موجود پلینٹ انتہائی اہم رول پلے کریں گے۔ زحل جو کہ آپ کا رولنگ پلینٹ ہے، گو کہ نہ سے اکبر ہے، لیکن برج دلو میں طرفہ یعنی ترقی کی حالت میں ہوگا۔ زحل کی مثبت حالت آپ کے خانہ مال میں بہت اچھے اثرات دے گی۔ ذاتی طور پر زحل آپ کو محنت مشقت کی طرف گامزن کرے گا۔ آپ کی کفایت شعاری بڑھے گی۔ روپے پیسے کو ٹھیک جگہ پر لگانا اور روپے پیسے کی قدر و قیمت کا تعین آپ بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ زحل آپ کو سمجھداری عطا کرے گا۔ آپ کو خود اعتمادی ملے گی، البتہ آپ کو ضرورت سے زیادہ کسی پر اعتماد کرنے سے گریز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سورج آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں آپ کو دوست احباب سے وابستہ معاملات میں کامیابی دلوا سکتا ہے۔ سورج آپ کی شخصیت کو مزید تابناک اور باروب بنا کر پیش کرے گا۔ آپ کی پرسنالٹی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ سورج آپ کی قسمت کے معاملات اور ذہنی معاملات میں آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ آپ کی انفرادیت کو سورج قائم رکھنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ البتہ 16 نومبر کو زہرہ بعض جدی افراد کے لیے تعلقات کے شعبے میں پرابلمز پیدا کر سکتا ہے۔ بعض جدی افراد کے محبت کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اندرونی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ زہرہ کی کمزور حالت بعض افراد کو خوبصورت خیالات کے بجائے وہم اور تردد کا شکار کر سکتی ہے۔ آپ کو اس ہفتے میں خدا سے اپنے معاملات میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خدا یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے بارے میں بدگمانی رکھی جائے۔ اس کی رحمت بحر بے کراں کی طرح ہے جو لوگوں کے شامل حال ہے۔ یہ نظام کائنات اور سیارے جو گردش کر رہے ہیں سب اسی کی کار فرمائی ہے۔ آپ کو اس ہفتے میں میاں بیوی کے رشتے میں بھی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایکویریس یعنی برج دلو سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کا رولنگ پلینٹ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہوگا۔ زحل آپ کو مضبوطی اور بڑے سے بڑے مقابلے کے لیے ہمت اور جرأت عطا کرے گا۔ آپ میں مخالفتوں کا سامنا کرنے کی جرأت اور ہمت ہوگی، البتہ آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ محبوب کی جانب سے آپ کو کم توجہ ملنے کی شکایت مل سکتی ہے یا کچھ ایسی خبر جو آپ کو ناگوار گزرے بعض دلب افراد کے سامنے آ سکتی ہے۔ زحل یعنی سیٹرن اس ہفتے میں آپ کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ کرے گا۔ آپ کے پاس اپنے معاملات کا ایک دفعہ دوبارہ مکمل طور پر جائزہ لینے اور انسپیکشن کرنے کا موقع ہوگا۔ ایسے دلب افراد
जो ذمہ داری کو قبول کرنے سے گھبراتے ہیں۔ آپ کو اس ہفتے میں اگر کوئی ذمہ داری ملے تو اسے قبول کرنے سے گھبرائیں مت اور آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داریوں کو ریسپانسیبل طریقے سے اٹھانے کی کوشش کریں۔ محبت کے حوالے سے اس ہفتے میں آپ کو کم از کم حقیقی ریلیشنز کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اپنے پیار کرنے والے لوگوں، اپنے ریلیشنز اور عزیزوں میں معقول طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ روپے پیسے کے حوالے سے ایسے دلب خواتین و حضرات جو بہت تیزی اور جلدی سے روپیہ پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ بہت جلدی کی خواہش نقصان کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ روپے پیسے کے معاملے میں کامیابی کے لیے کسی سے صلاح مشورہ کرنا پڑے تو ضرور کریں۔ کسی کا کوئی مشورہ یا منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات آپ کے لیے کثیر مالی فائدے کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ کو دوران کام ایسی طرز زندگی کی طرف توجہ دینی چاہیے جو آپ کے جسم پر مسلسل دباؤ کو کم کرنے کا باعث ہو، تاکہ دوران کام آپ اچھی پرفارمنس دے سکیں۔ آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کام کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر ہے اور کوئی کام اپنے مخصوص وقت سے پہلے سر انجام نہیں پا سکتا، لہذا پختگی اور سنجیدگی سے اپنے کاموں پر توجہ مرکوز رکھیں۔ پائسز یعنی وجود سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے یہ ہفتہ جو کہ 14 سے 20 نومبر تک کے دنوں پر مشتمل ہوگا، ایک ایسا ہفتہ ہوگا جس میں آپ کے ذائچے کے نویں گھر میں موجود پلانٹ سورج آپ کی خوش قسمتی میں اضافے کا باعث ہوگا۔ اس ہفتے میں سورج ایسے ہود خواتین و حضرات کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگا جو کسی انعامی اسکیم، لکی ڈرا یا پرائز بانڈ وغیرہ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی انعام نکل سکتا ہے جو آپ کی مالی تنگی میں کمی کا باعث ہوگا۔ سورج آپ کی صحت کو متاثر کن اثرات دے گا۔ صحت کے حوالے سے سورج کے اثرات آپ کی عقل و دانش میں اضافہ کریں گے، آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، آپ کی قوت ارادی یعنی ول پاور بڑھے گی، قوت فیصلہ میں بہتری کے ساتھ ساتھ آپ کو کردار میں مثبت تبدیلیاں محسوس ہو سکتی ہیں۔ سورج آپ کے ذائچے کے نویں گھر میں آپ کو مذہبی معاملات میں دلچسپی لینے کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ ایسے ہود خواتین و حضرات جو بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں، آپ کو طویل دورانیے کا کوئی سفر درپیش آ سکتا ہے۔ اولاد کے حوالے سے پریشان ہود خواتین و حضرات کو اولاد کے حوالے سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ دولت اور روپے پیسے کے معاملات میں آپ کا رولنگ پلانٹ مشتری پازیٹیو ہو رہا ہے۔ مشتری دوسرے گھر میں 24 نومبر کو ڈائریکٹ ہو جائے گا اور اپنا سفر آگے جاری رکھے گا، لہٰذا آپ کی دولت میں اضافہ متوقع ہے۔ نوکری کے حصول میں کامیابی، کاروبار میں ترقی کے اثرات ملیں گے جن کا آغاز اس ہفتے سے ہوتا ہوا آپ محسوس کریں گے۔ پیار محبت کے معاملات کا سیارہ زورہ آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں 16 نومبر کو آ رہا ہے، جو روپے پیسے کے معاملے میں فضول خرچی اور لاپرواہی جیسے معاملات میں آپ کو گرفتار کر سکتا ہے۔ آپ کو روپے پیسے کے حوالے سے مثبت طرز عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کچھ سیونگز کرنے کی طرف غور و فکر کریں اور والدین سے تعلق کے حوالے سے محتاط رہیں۔ صحت کے معاملات میں آپ کو اپنی خوراک کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ صحت کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ مرکری آپ کے دل کے معاملات کے بارے میں آپ کو متوقع اور غیر متوقع دونوں طرح کی صورتحال میں دھکیل سکتا ہے۔ آپ کی کچھ خاص ملاقاتیں اس ہفتے میں متوقع ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔